کشاف یہ روز محشر پہ لاکھوں سلام، رب کے محبوب اکبر پہ لاکھوں سلام، اصل تھی جس کی پاکیز آدم تلک، ایسے طاہر مطہر پہ لاکھوں سلام۔ موسم بہار ہے، مکۃ المکرمہ ہے، صبح صادق ہو چکی ہے۔ 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، 20 یا 22 اپریل، 570 یا 571 عیسوی مطابق یکم جیٹھ 628 بکرمی سمپت کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاص بیت اللہ شریف میں یا خواجہ ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد محترم دنیا سے جا چکے تھے، ان کی عمر صرف اور صرف 18 سال تھی۔ 4 سال تک آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، ان کا دودھ پیا۔ 4 سال کے بعد والدہ آمنہ بی بی کے پاس آ گئے۔ 6 سال کی عمر تک والدہ کے ساتھ رہے۔ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اس وقت آپ کی عمر صرف 6 سال تھی۔ پھر دادا کے ساتھ میں رہنے لگے۔ دادا کے ساتھ رہتے رہتے جب آپ کی عمر 8 سال 10 دن کی ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا عبد المطلب کا اصل نام تو عامر ہے، شیبۃ الحمد نیک فالی کے طور پہ نام رکھا گیا۔ مطعم طیر السما یہ لقب تھا۔ عبد المطلب یہ خطاب میں ملا تھا۔ مطعم طیر السما یعنی آپ انتہائی سخی تھے، انسانوں ہی میں سخاوت نہیں کرتے تھے بلکہ چرندوں پرندوں کو بھی کھلانے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے مطعم طیر السما آسمانی پرندوں کو کھلانے والا۔ شیبۃ الحمد تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی اس وقت کچھ بال سفید تھے، تو نیک فالی کے طور پہ آپ کو شیبۃ الحمد کہا جانے لگا، یعنی بڑھاپے تک پہنچنا نصیب ہو۔ عبد المطلب چونکہ آپ کی پیدائش کے وقت ہاشم موجود نہیں تھے دنیا میں، پرورش آپ کے چچا مطلب نے کی تھی۔ حالات و زمانہ نے آپ کا نام عبد المطلب رکھ دیا اور آپ نے اس کی تردید بھی نہیں کی، اس لیے کہ مطلب نے آپ کی پرورش بہت ہی اچھے انداز میں کی تھی۔ اس احسان شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ نے اپنا نام عبد المطلب ہی رکھا، اسی سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد محترم ہاشم، ان کو 25 سال کی عمر صرف ملی، انہوں نے سلمہ بنت عمر سے نکاح کیا۔ کچھ دنوں عمر کی بیٹی سلمہ کے ساتھ میں رہے اور پھر وہ سفر میں چلے گئے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے، صرف 25 سال کی عمر میں۔ عبد المطلب کی پرورش پھر ان کے چچا مطلب نے کی، اس بنیاد پر یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ ہاشم انتہائی حسین و جمیل ہونے کے ساتھ پاک دامن بھی تھے۔ علماء بنی اسرائیل آپ کو دیکھتے تو آپ کو سجدہ کرتے، آپ کے ہاتھ چومتے۔ ہرقل بادشاہ اتنا متاثر تھا کہ اس نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کی خوبیوں سے متاثر ہیں، ہم آپ کو داماد بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ہاشم کے والد عبد مناف، چونکہ ان کی والدہ نے ان کو مناف نامی بت کے لیے وقف کر دیا تھا، اس لیے عبد مناف کہلائے، ورنہ نام ان کا مغیرہ تھا۔ انتہائی خوبصورت تھے، قمر البطحہ کہلاتے تھے، یعنی بطحہ کے چاند۔ قصی عبد مناف کے والد ہیں، ان کا نام زید تھا، بہت عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کمینے کی عزت کرنے والا خود کمینہ ہوتا ہے۔ ان کے والد کا نام کلاب تھا۔ کلاب کتوں کو کہا جاتا ہے۔ ان کا نام تو حقیقت میں مہذب یا عروہ یا حکیم تھا، بلکہ ایک شاعر کہتا حکیم ابن مرہ ساد الورى ببذل النوال وکف الاذى، کہ حکیم ابن مرہ سردار ہو گئے لوگوں کا سخاوت کے ذریعے سے، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے ذریعے سے۔ مرہ کے معنی تلخ کے آتے ہیں۔
چونکہ عرب لوگ اپنے بچوں کے نام دشمنوں کو سامنے رکھ کے رکھتے تھے. شیر رکھا، اسد، حمزہ، ذئب، کلاب، یعنی دشمن سنتے ہی وہ کانپنے لگے. یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کا نام ہی ایسا ہے تو یہ کیسا ہوگا. تو کلاب بن مرہ بن کعب. کعب کے معنی بلندی کے آتے ہیں، ٹخنے کے بھی آتے ہیں. کہتے ہیں کعب اپنے نام کے اعتبار سے علو شان اور بلندی جاہ میں مسلم تھے. اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ سن پیدائش، ان کا سن پیدائش جاری ہو گیا تھا، 400 سال تک جاری رہا. پھر وہ کعبے کو منہدم کرنے والا واقعہ پیش آیا ابرہہ کی جانب سے، تب جا کر کے یہ سن پیدائش ختم ہوا. کعب اپنی اولاد سے کہا کرتے تھے کہ میری نسل میں ایک نبی پیدا ہوگا، تم لوگ اس کی اتباع کرنا. کعب ہیں کہ والد لؤی ہیں، پھر غالب ہیں، بن فہر ہیں. فہر انہی کے زمانے میں حسان نامی ایک بدماش، اس نے کعبے کو منہدم کرنے کی ناکام کوشش کی. فہر نے اپنے ساتھیوں سے مل کر اس کا مقابلہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پکڑا گیا، شکست کھا گیا. اسے 3 سال قید رکھا، پھر اسے چھوڑ دیا. راستے میں جاتے جاتے وہ بہرحال مر گیا. فہر کے والد مالک، پھر نظر کا بھی نام بدلاتے ہیں. قیس تھا، نظر تو کہتے ہیں تر و تازہ کو، چونکہ یہ خوبصورت تھے، وہ حسین و جمیل تھے، اس بنیاد پہ ان کو نظر کہا جانے لگا. کنانہ کہتے ہیں انتہائی عظیم القدر شخصیت کے مالک تھے. علم و فضل میں وہ مقام تھا کہ لوگ ان کی زیارت کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے حاصل ہوا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ میری نسل میں ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا. وہ لوگوں کو نیکوکاری کی طرف بلائے گا، اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کی توحید کی طرف بلائے گا. خزیمہ بن مدرکہ، خزیمہ بن ایک آدمی تھے، مومن ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. اسی طرح سے مدرکہ بھی صحیح آدمی، خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تلبیہ کی آواز، یعنی اللہ لبیک اللہم لبیک کی آواز حضرت الیاس اپنی کمر میں سنا کرتے تھے. بن مزر بن نزار، الیاس بن مزر بن نزار. نزار کے معنی قلیل کے آتے ہیں. چونکہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا چہرہ اتنا حسین تھا، اتنے خوبصورت تھے. اس خوشی میں ان کے والد نے لوگوں کو کھانا کھلایا، خوب کھلایا. اس وقت کہا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے اتنا حسین و جمیل ہے، ھذا کلہ نذر فی حق ھذا الولد، اس لڑکے کے سلسلے میں یہ معمولی سا مال ہے جو ہم نے خرچ کیا ہے. بن نزار بن معد، یہ سب نیکوکار لوگ ہیں. عدنان نبی کریم علیہ السلام کے 20ویں نمبر کے دادا ہیں اور انتہائی مہذب شاندار لوگ ہیں. یہیں تک نبی کریم علیہ السلام کا سلسلہ مضبوط ہے، سند شجرہ. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے خود منع فرمایا ہے. آئیے نبی کریم علیہ السلام کا شجرہ آپ کو سناتے ہیں. ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. والدہ کی طرف سے آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر الی آخرہ.